قرآن مجید کا 57واں سورہ سورہ حدید۔ شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محو تسبیح پروردگار ہے ہر وہ چیز جو زمین و آسمان میں ہے، اور وہ پروردگار صاحب عزت بھی ہے اور صاحب حکمت بھی ہے۔ آسمان و زمین کا کل اختیار اسی کے پاس ہے، اور وہی حیات و موت کا دینے والا ہے اور ہر شے پر اختیار رکھنے والا ہے۔ وہی اول ہے، وہی آخر، وہی ظاہر ہے، وہی باطن، اور وہی ہر شے کا جاننے والا ہے۔ وہی وہ ہے جس نے زمین و آسمان کو 6 دن میں پیدا کیا ہے اور پھر عرش پر اپنا اقتدار قائم کیا ہے۔ وہ ہر اس چیز کو جانتا ہے جو زمین میں داخل ہوتی ہے یا زمین سے خارج ہوتی ہے، اور جو چیز آسمان سے نازل ہوتی ہے اور آسمان کی طرف بلند ہوتی ہے، اور وہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں بھی رہو، اور وہ تمہارے اعمال کا دیکھنے والا ہے۔ آسمان و زمین کا ملک اسی کے لیے ہے، اور تمام امور کی بازگشت اسی کی طرف ہے۔ وہ رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور وہ سینوں کے رازوں سے بھی باخبر ہے۔ تم لوگ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آؤ، اور اس مال میں سے خرچ کرو جس میں اس نے تمہیں اپنا نائب قرار دیا ہے۔ تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے راہ خدا میں خرچ کیا، ان کے لیے اجر عظیم ہے۔ اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم خدا پر ایمان نہیں لاتے ہو، جبکہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں دعوت دے رہا ہے کہ اپنے پروردگار پر ایمان لے آؤ، اور خدا تم سے اس بات کا عہد بھی لے چکا ہے اگر تم اعتبار کرنے والے ہو۔ وہی وہ ہے جو اپنے بندے پر کھلی ہوئی نشانیاں نازل کرتا ہے تاکہ تمہیں تاریکیوں سے نور کی طرف نکال کر لے آئے، اور اللہ تمہارے حال پر یقیناً مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم راہ خدا میں خرچ نہیں کرتے ہو، جبکہ آسمان و زمین کی وراثت اسی کے لیے ہے، اور تم میں سے فتح سے پہلے انفاق کرنے والا اور جہاد کرنے والا اس کے جیسا نہیں ہو سکتا ہے جو فتح کے بعد انفاق اور جہاد کرے۔ پہلے جہاد کرنے والے کا درجہ بہت بلند ہے، اگرچہ خدا نے سب سے نیکی کا وعدہ کیا ہے، اور وہ تمہارے جملہ اعمال سے باخبر ہے۔ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے کہ وہ اس کو دگنا کر دے اور اس کے لیے باعزت اجر بھی ہو؟ اس دن تم با ایمان مرد اور با ایمان عورتوں کو دیکھو گے کہ ان کا نور ایمان ان کے آگے آگے اور داہنی طرف چل رہا ہے، اور ان سے کہا جا رہا ہے کہ آج تمہاری بشارت کا سامان وہ باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، اور تم ہمیشہ انہی میں رہنے والے ہو، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اس دن منافق مرد اور منافق عورتیں صاحبان ایمان سے کہیں گے کہ ذرا ہماری طرف بھی نظر مرحمت کرو کہ ہم تمہارے نور سے استفادہ کریں۔ تو ان سے کہا جائے گا کہ اپنے پیچھے کی طرف پلٹ جاؤ اور اپنے شیاطین سے نور کی التماس کرو۔ اس کے بعد ان کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی جس کے اندر کی طرف رحمت ہوگی اور باہر کی طرف عذاب ہوگا۔ اور منافقین ایمان والوں سے پکار کر کہیں گے کہ کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ تو وہ کہیں گے بے شک، مگر تم نے اپنے کو بلاؤں میں مبتلا کر دیا اور ہمارے لیے مصائب کے منتظر رہے، اور تم نے رسالت میں شک کیا، اور تمہیں تمناؤں نے دھوکے میں ڈالے رکھا، یہاں تک کہ حکم خدا آ گیا اور تمہیں دھوکے باز شیطان نے دھوکا دیا ہے۔ تو آج نہ تم سے کوئی فدیہ لیا جائے گا اور نہ کفار سے، تم سب کا ٹھکانہ جہنم ہے، وہی تم سب کا صاحب اختیار ہے، اور تمہارا بدترین انجام ہے۔ کیا صاحبان ایمان کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا ہے کہ ان کے دل ذکر خدا اور اس کی طرف سے نازل ہونے والے حق کے لیے نرم ہو جائیں، اور وہ ان اہل کتاب کی طرح نہ ہو جائیں جنہیں کتاب دی گئی تو ایک عرصہ گزرنے کے بعد ان کے دل سخت ہو گئے اور ان کی اکثریت بدکار ہو گئی۔ یاد رکھو کہ خدا مردہ زمینوں کا زندہ کرنے والا ہے، اور ہم نے تمام نشانیوں کو واضح کر کے بیان کر دیا ہے تاکہ تم عقل سے کام لے سکو۔ بے شک
خیرات کرنے والے مرد اور خیرات کرنے والی عورتیں اور جنہوں نے راہ خدا میں اخلاص کے ساتھ مال خرچ کیا ہے، ان کا اجر دگنا کر دیا جائے گا اور ان کے لیے بڑا باعزت اجر ہے۔ اور جو لوگ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے، وہی خدا کے نزدیک صدیق اور شہید کا درجہ رکھتے ہیں، اور انہی کے لیے ان کا اجر اور نور ہے۔ اور جنہوں نے کفر اختیار کر لیا اور ہماری آیات کی تکذیب کر دی، وہی دراصل اصحاب جہنم ہیں۔ یاد رکھو کہ زندگی دنیا صرف ایک کھیل، تماشا، آرائش، باہمی تفاخر اور اموال و اولاد کی کثرت کا مقابلہ ہے، اور بس۔ جیسے کوئی بارش ہو جس کی قوت نامیہ کسان کو خشک کر دے اور اس کے بعد وہ کھیتی خشک ہو جائے، پھر تم اسے زرد دیکھو اور آخر میں وہ ریزہ ریزہ ہو جائے، اور آخرت میں شدید عذاب بھی ہے اور مغفرت اور رضا الہی بھی ہے، اور زندگانی دنیا تو بس ایک دھوکے کا سرمایہ ہے اور کچھ نہیں ہے۔ تم سب اپنے پروردگار کی مغفرت اور اس کی جنت کی طرف سبقت کرو، جس کی وسعت زمین و آسمان کے برابر ہے، اور جسے ان لوگوں کے لیے مہیا کیا گیا ہے جو خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے ہیں۔ یہی در حقیقت فضل خدا ہے، جسے چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے، اور اللہ تو بہت بڑے فضل کا مالک ہے۔ زمین میں کوئی بھی مصیبت وارد ہوتی ہے یا تمہارے نفس پر نازل ہوتی ہے تو نفس کے پیدا ہونے کے پہلے سے وہ کتاب الہی میں مقدر ہو چکی ہے، اور یہ خدا کے لیے بہت آسان شے ہے۔ یہ تقدیر اس لیے ہے کہ جو تمہارے ہاتھ سے نکل جائے اس کا افسوس نہ کرو، اور جو مل جائے اس پر غرور نہ کرو، کہ اللہ اکڑنے والے مغرور افراد کو پسند نہیں کرتا ہے، جو خود بھی بخل کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں۔ اور جو بھی خدا سے روگردانی کرے گا، اس سے معلوم رہے کہ خدا سب سے بے نیاز اور قابل حمد و ستائش ہے۔ بے شک ہم نے اپنے رسولوں کو واضح دلائل کے ساتھ بھیجا ہے، اور ان کے ساتھ کتاب اور میزان کو نازل کیا ہے تاکہ لوگ انصاف کے ساتھ قیام کریں، اور ہم نے لوہے کو بھی نازل کیا ہے جس میں شدید جنگ کا سامان اور بہت سے دوسرے منافع بھی ہیں، اور اس لیے کہ خدا یہ دیکھے کہ کون ہے جو بغیر دیکھے اس کی اور اس کے رسول کی مدد کرتا ہے، اور یقیناً اللہ بڑا صاحب قوت اور صاحب عزت ہے۔ اور ہم نے نوح اور ابراہیم کو بھیجا اور ان کی اولاد میں کتاب اور نبوت قرار دی، تو ان میں سے کچھ ہدایت یافتہ تھے اور بہت سے فاسق اور بدکار تھے۔ پھر ہم نے انہی کے نقش قدم پر دوسرے رسول بھیجے، اور ان کے پیچھے عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا اور انہیں انجیل عطا کر دی، اور ان کا اتباع کرنے والوں کے دلوں میں مہربانی اور محبت قرار دے دی۔ اور جس رہبانیت کو ان لوگوں نے از خود ایجاد کر لیا تھا اور اس سے رضا خدا کے طلبگار تھے، اسے ہم نے ان کے اوپر فرض نہیں قرار دیا تھا، اور انہوں نے خود بھی اس کی مکمل پاسداری نہیں کی، تو ہم نے ان میں سے واقعاً ایمان لانے والوں کو اجر عطا کر دیا، اور ان میں سے بہت سے تو بالکل فاسق اور بد کردار تھے۔ ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر واقعی ایمان لے آؤ، تاکہ خدا تمہیں اپنی رحمت کے دوہرے حصے عطا کر دے، اور تمہارے لیے ایسا نور قرار دے دے جس کی روشنی میں چل سکو، اور تمہیں بخش دے، اور اللہ بہت زیادہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ تاکہ اہل کتاب کو معلوم ہو جائے کہ وہ فضل خدا کے بارے میں کوئی اختیار نہیں رکھتے ہیں، اور فضل تمام تر خدا کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے، اور وہ بہت بڑے فضل کا مالک ہے۔